دور حاضر میں غیبت کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ غیبت، بہتان اور ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا، یہ سب تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں انسان بہت لائٹلی لیتا ہے۔ کسی محفل گیدرنگ میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر میں ہی ہم سب کا ٹاپک دوسروں کی زندگیاں، ان کی خامیاں، ان سے گزرے ہوئے حادثات، ان کی برائیاں اور یہ تمام ٹاپک شروع کیے جاتے ہیں اور مسلسل جب تک گیدرنگ ہو اس میں اسی کا ذکر رہتا ہے۔ دوسروں کی برائیاں کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اور اگر ان برائیوں میں سے ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اس میں موجود ہی نہ ہو تو وہ بہتان کہلایا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بھی زیادہ سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اور اس بات کو یہ بھی اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے پر بہتان لگایا تو وہ خود زندگی میں اس جرم میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو اس کی بہت زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، حساب ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری نیکیوں کو مائنس کر کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ایڈ کرتے جائیں گے، اور اس طرح ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے اس وقت یہ ممکن بھی ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کی کمی ہو، اور جتنی نیکیاں ہوں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کی دل آزاری کی، کسی کی دل شکنی کی، اس کا دل دکھایا، وہ نیکیاں ہم سے مائنس کر دی جائیں گی اور اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائیں گی جس کے بارے میں ہم نے غیبت کی، یا جس کا دل دکھایا، یا جس کا حق مارا، یا جس کا ہم نے حق تلفی کی حقوق العباد کے مطابق، تو وہ نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی، اور خدا نہ خواستہ ہمارے پاس زیرو بھی بچ سکتا ہے، اور اس طرح ہم جنت میں جاتے ہوئے دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ آپ لوگوں کو، ہم سب کو بلکہ اس بات میں بہت زیادہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اس عادت کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ اچھا، عادت چھوڑنے کی ایک پریکٹس کی جا سکتی ہے، ہم عادت چھوڑنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم ایک عادت کو ایک چیلنج دیں، خود کو چیلنج دیں کہ ہم نے کم از کم 30 دنوں تک، 40 دنوں تک کسی اور کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرنی، یا کسی اور کے بارے میں کچھ ڈسکس نہیں کرنا، یا مطلب اس کو غیبت نہیں کرنی اس کے بارے میں، اور ہم یہ چیلنج دیں کہ ہم یہ قائم رکھیں۔ اب نہیں ضروری ہے کہ ہم فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کامیاب ہو جائیں، لیکن ہاں، آپ بار بار کوشش کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ پورا کر لیں گے یہ چیلنج، اور اس چیلنج کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اب آپ کو دل ہی نہیں چاہے گا کہ آپ کسی کی غیبت کریں یا آپ اس میں انٹرسٹ لیں، آپ خود دور ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ خود اسے اگنور کرتے چلے جائیں گے، اور آپ اس عادت سے بچ جائیں گے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ اللہ کے لیے خالص کر دیں کہ اللہ، میں نے تیرے لیے یہ گناہ چھوڑنے کی پوری کوشش کی، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے خود کے سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ معافی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ غیبت نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے ہمیں ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اب اچھا، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن نہیں لینا چاہتے، لیکن ارد گرد کے لوگ ہمیں ڈپریشن دینا شروع کرتے ہیں، ایسا بہت ہوتا ہے، اور یہ صرف آج سے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا ہے۔ ان پر بہت زیادہ الزامات لگتے تھے، ان پر بہت زیادہ باتیں کسی جاتی تھی، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کی دل شکنی، ان کی دل آزاری کی جاتی تھی، اور پر ان کی ہستی تو بہت اعلیٰ تھی، اور بہت اعلیٰ صفات کی مالک تھی۔ ہم ان کے قریب تر بھی نہیں ہیں، اور ہم عام انسان ہیں، ہمارے دل بہت تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن دنیا پھر یہی ہے، آزمائش ہے، لیکن کم از کم لوگوں کے لیے زندگیوں کو مشکل نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ہر انسان اپنی ایک امتحان سے گزر رہا ہے۔ لوگ بہت سے مسائل سے دوچار ہیں، وہ اپنے مسائل سے دوچار ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بنانا کسی طور بھی درست نہیں ہے۔